کی ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ اس امت کو حکم دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ اللہ میں اتنی طاقت ہی ہے جتنا ہم ڈر سکتے ہیں، جتنی آپ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور جا رہا ہو، اللہ ہماری طاقت میں نہیں ہے کہ اپنے خیالات کو روک سکیں۔ تو ہمارا رب جانتا ہے ہم کن مشکلات، کن مجبوریوں، کن پریشانیوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں، جھکتے کہیں اور ہیں، دھیان کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں رب کے سامنے، خیالات کہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت سے یہ گناہ معاف کر دیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس امت میں احسان کیا، اور یہ فرمایا کہ جتنی طاقت ہے اتنا تو ڈر لو، اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنا کر سکتے ہو۔ تم نے اتنا کیا کہ پھر بھی میری بارگاہ میں کھڑے رہو، تم نے ان سارے پریشانیوں مسائل کے باوجود بھی اتنا کیا کہ پھر بھی میرے سامنے میرے حبیب کی اداؤں کو نماز میں دہراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان کی طرح نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کر لیتے ہیں، چاہے اس بیچارے کا دھیان کہیں جا رہا ہو، چاہے اس بیچارے کو فاتحہ بھی صحیح پڑھنی نہ آتی ہو، لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے نا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی۔ اللہ اسی پہ اتنی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ان سے فرما دیجیے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو نا، میرے حبیب کی اطاعت کرنا، اللہ خود تم سے محبت کرے، پھر تم محب نہیں اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ آپ سجدے میں ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اکثر کو ترجمہ نماز کا نہیں پتا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، نماز میں رکوع میں کیا کہہ رہے ہیں، سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں، قیام میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارے حبیب نے ہمیں بتایا۔ اللہ جی ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہم تک پہنچایا، ہم وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اس کوشش کے بدلے ہی آپ کی نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک نماز عام دنوں میں، حدیث پاک کی مفہوم ہے، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو حبیب کو تحفہ دیا نمازوں کا، تو 50 نمازیں دی تھی، اور فرمایا تھا جب نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گی، فرمایا تھا میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی، اے حبیب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں اجر 50 کا دوں گی۔ کتنی محبت ہے اس امت سے ہمارے لوگ کو۔ اللہ کرے ہم اس اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بھی بچتے رہیں، عبادتیں بھی کرتے رہیں، اور اللہ سے دعا اللہ قبول بھی فرماتے رہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے بھی نوازتے رہیں۔ ہمارے پاس عمل ویسے نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے، لیکن اللہ کے پاس رحمتیں ویسی ہیں جیسی ہونے کا حق ہے، اور وہ نوازنے والا بھی ویسا ہے جیسا کائنات میں کوئی نواز نہیں سکتا۔ اس کے وعدے سارے سچے ہیں، اور ہمیں اس کے وعدوں پہ پورا یقین اور ایمان ہے، اور اللہ ہم سب کو اپنی ان ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتوں کے بدلے بڑھا چڑھا کر اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ جیسے کیسے بھی ہم ہیں اس کی بارگاہ میں آ کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، اور یہی ادا اللہ کو پسند آتی ہے۔ اور ہم نے نماز کی ہر رکعت میں، آج موضوع تو کچھ اور تھا، انشاءاللہ کل کریں گے، آج ایک چھوٹی سی بات پہ اکتفا کرتے ہیں، دیر بہت ہوگی۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں، صبح سے شروع ہوتے ہیں، تہجد سے شروع ہوتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ہماری رہنمائی فرما دے۔ تہجد میں پڑھا، فجر کی سنتوں میں، فرضوں میں، پھر چاشت میں، اشراق میں، ظہر میں، سنتوں میں، نفلوں میں، پھر اس کے بعد آپ نے مغرب میں، عشاء میں، تراویحوں میں، وتروں میں، ہر رکعت میں مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا اور جن پہ تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہ ہمیں دکھا دینا۔ ہر رکعت میں ہم یہ مانگتے ہیں، لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا تو اس میں پتہ چلا شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
میں بھی اب صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر ان کو بہکاؤں گا ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے بہکاؤں. کہاں پہ بہکا رہا ہے شیطان؟ ہم تو وہی راستہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اسی راستے پہ وہ ہمیں بہکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ ہر رکعت میں ہم جو مانگتے آ رہے ہیں، مانگتے چلے جا رہے ہیں، یہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ہی چلتے رہنے والا بنانا، اور ہمیں اس کے بہکاوے میں نہ آنے دینا. یہ دائیں سے بھی ہمیں بہکا رہا ہے، بائیں سے بھی بہکا رہا ہے، اور آگے پیچھے ہر طرف سے ایک دشمن ہوتا ہے نا جو نظر آ جاتا ہے. ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ دشمن بھی ایسا ہے جو کھلا ہے، چھوٹا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور ایسا دشمن ہے کہ نظر بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں پتا اس کی تدبیریں کیسی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بتلا دیا. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر نماز کے ساتھ جب صراط مستقیم مانگتے ہیں تو پھر انعمت علیہم والی روش بھی اختیار کریں کہ اللہ ان لوگوں کے راہ پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ وہ وہی تھے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور یہی لوگ ہیں ان کا ساتھ بڑا ہی اچھا ساتھ ہے. اللہ ہم سب کو یہ ساتھ نصیب فرما دے. انبیاء کا ساتھ، انبیاء کی طرح زندگی گزارنا، شہداء کی طرح زندگیاں گزارنا، صالحین اور صدیقین کی طرح اپنی زندگیاں گزارنا، تو تم صراط مستقیم پہ چلنے والے بنتے رہو گے. لیکن اگر تم صرف دعاؤں میں نمازوں میں تو مانگتے رہیں اور عمل تمہارے ویسے نہ ہوئے جیسے نبیوں کی تعلیمات ہم تک پہنچی، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم تک پہنچی، تو پھر صراط مستقیم مانگنے کا بھی فائدہ کوئی نہ ہو سکا. تو اس لیے مانگیں بھی، دعا بھی مانگیں اور عمل بھی کریں، کوشش بھی کرتے رہیں کہ ہر طرح سے. آج کل تو شیطان بندھا ہوا ہے نا، اللہ نے جکڑا ہوا ہے سرکش شیاطین کو. تو جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ شیاطین، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں. اور ایک اور بات جو ہم نے آج کرنی ہے وہ یہ کہ پھر ایک فرشتہ اترتا ہے آسمان سے، وہ منادی کرتا ہے، یا دو فرشتے اترتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے یا باغی الشر اقصد، اے برائی کرنے والے اب تو رک جا. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے اس قدر پختہ کر لینا ہے کہ باقی 11 مہینے ہمیں کوئی شیطان کا وار اس راستے سے ہٹا نہ سکے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اور ہمیں کوئی بھی ایسی چیز بہکا نہ سکے دنیا میں، اس راستے سے پیچھے نہ کر سکے، اور ہم اسی پہ چلتے رہیں. انبیاء کیسے چلتے رہے؟ ہر طرح کی آزمائش مشکلات آنے کے باوجود اپنے رب کا در نہیں چھوڑ. ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہم سب نے بہت بار سنا، ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان کے نام کی 11ویں شریف دلاتا ہے. 11ویں کے ختم سے 11ویں والا پیر بھی مشہور ہے وہ ہمارے ہاں. ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے اللہ کے ولی، بزرگ، نیک شخصیت گزرے ہیں. ان کے بارے میں ایک روایت بیان ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن اللہ کی عبادت کر رہے تھے، بہت عبادت گزار تھے، یعنی ایک رات میں عبادت کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا اور اس کے پاس آ کے کہنے لگا عبد القادر، تم نے ہماری اتنی عبادت کر لی، اتنی عبادت کر لی کہ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے تم کوئی بھی عبادت نہ کرو، کوئی بھی نماز نہ پڑھو، تب بھی تم پہ جنت واجب ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو سوچتا کتنی بڑی خوش نصیبی میری، تو میں اتنا مقبول ہو گیا بارگاہ الہیہ میں. لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، وہ واقعی اللہ کے ولی تھے. وہ کہنے لگے، سوچنے لگے کہ میرے نبی پہ تو نماز معاف نہ ہوئی، صحابہ اکرام پہ تو معاف نہیں ہوئی، شہداء نے بھی پڑھتی رہی، تو مجھ پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ میرے لیے یہ استثناء کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے یہ کوئی شیطانی وار ہے.
جتنا کوئی زیادہ دین پہ استقامت اختیار کرتا ہے نا اس پہ حملے بھی اتنے بڑے کرتا ہے وہ. ہم سمجھتے ہیں شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی تو اسے ضرورت ہی نہیں ہو، تو پہلے ہی بھٹکے ہوئے. بھٹکاتا تو ان کو ہے جو سیدھا صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش میں لگتے ہیں. ان کو یہ بہکاتا ہے جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، توبہ نہیں کرنے دیتا، صرف اس بات پہ روکتا ہے کہ توبہ نہ کر لینا، کیونکہ توبہ کر لو گے تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی جو اس نے تمہیں گمراہ کر کے رکھا. اس لیے جیسے انسان توبہ کرتا ہے سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو توبہ کرتے رہیں، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. توبہ کرتے رہیں، یہ نہ کہیں کہ لوگ پہلے بھی توبہ کی تھی ٹوٹ گئی پھر ٹوٹ جائے گی. امید رکھیں اللہ سے کہ اب نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اگر ٹوٹ بھی جائے تو پھر توبہ کر لیں، پھر توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ اس یقین سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کچھ عرصہ وہ ٹھہرے رہتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، کہتا ہے اللہ مجھ سے خطا ہوگی مجھے معاف کر دے، میں یقین رکھتا ہوں تم معاف کرنے پہ قادر ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو اب بھی یقین ہے میں معاف کر دینے والا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دی. امی کے سامنے ایک بار غلطی کریں، دو بار کریں نا، تیسری بار وہ بھی کہتی مجھے بلانا نا. لیکن رب اتنا معاف کرنے والا، اتنا معاف کرنے والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے. وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو جب بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، پھر غلطی ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد، پھر آ کے معافی مانگتا ہے اللہ پھر معاف کرتے ہیں، پھر معاف کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ بندہ جب بھی مجھ سے معاف مانگتا رہے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کہتے اب تو نہیں کرو گے، تم نے پہلے بھی توڑی ہے توبہ اب نہیں معاف کروں گا، بلکہ جتنی بار جب بھی معافی مانگے اللہ معاف کر دیتے ہیں. شیطان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، اس لیے توبہ کرتے رہنے والے بنے. اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بھی بنے، اللہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگتے رہنے والا بھی بنائے. اور پھر ہم بات کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ سمجھ گئے یہ شیطان کا وار ہے، مجھے روکنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت سے، لیکن وہ رکنے والے نہیں تھے، وہ واقعی اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کی بندگی کرنے والے. ہمیں بھی دنیا روکنے والی مل جاتی ہے نا، کیا تم اب نماز پڑھنے جاؤ گے، چل رہنے دے، اب وضو کرنے جاؤ گے، چل رہنے دو، تم کیا پردہ کرو گے، چلو بہت سی ایسی باتیں، اچھا چلو چھوڑو پرے، آپ فلاں کی بات بتاؤں تمہیں، اور پھر ہم غیبتوں پہ شروع ہو جاتے ہیں. اتنی مرغوب غذا ہماری شروع ہوتی ہے، بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مومن، ٹھیک ہے، بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے تو تقویٰ اختیار کرنا تھا، رمضان کا سبق لینا تھا. تو ہم ایسے شروع ہوتے ہیں، ایسے وسوسے پھونکتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہاں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، اور پتہ کیا کرتے ہیں ہم، یہ بات سن ویسے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ دیتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ویسے بلانا نہیں چاہیے، میری بات سنو. نہیں وہ بات ضرورت کی تو کریں، لیکن غیبت کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں یہ کہنا نہیں چاہیے ویسے کہہ رہی ہوں، جب نہیں کہنا چاہیے تو نہ کہیں نا، کیوں کہہ رہی ہیں آپ کہیں بھی، جب نہیں کہنا چاہیے تو نہ کہیں. ہمیں بھی صبر نہیں ہوتا، دن بتاتے چلے کیا، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے یہی وار ہوتے ہیں نا اس کے، ہمیں صراط مستقیم سے بہکانے کے. تو ان چیزوں میں جب الجھتے ہیں انسان بھٹکتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے شیطان کا وار ہے، کہنے لگے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے نبی پہ نماز معاف نہیں تھی تو مجھ پہ کیسے ہو سکتی ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس بادل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ پھٹ کر بکھر گیا، اور بھاگتے ہوئے شیطان کہنے لگا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا، یعنی تو اتنا بڑا عالم ہے نا، سمجھ گیا میرے وار کو اس لیے بچ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے لگا شیطان اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کوئی اور ہوتا ہم جیسا، وہ کہتا ہاں میں تو بہت بڑا عالم ہوں، میرے سامنے شیطان بھی نہیں ٹھہر سکتا، ٹھیک ہے. لیکن وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اللہ کے واقعی عالم بندوں میں سے تھے. وہ فرمانے لگے کہ اے ابلیس لعین، تو جاتے جاتے بھی میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ نے بچایا.
اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں، اور جب بھی کہیں گمراہی میں گناہ میں پڑنے لگے تو ہمیں خیال آ جائے یہ بات کسی اور طرف سے ہے، ہم تو صراط مستقیم پہ چلنے والوں کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں میں پڑھنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، اور نہ ہمارا مقصد حیات یہاں پہ ان چیزوں میں پڑھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد